عشق کچھ اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے، یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، زمین لہو لہو ہے آسمان چیخ رہا ہے، ہوائیں مخالفت کی بڑی تیز و تند انداز سے بہہ رہی ہیں، انسانیت کے پرخچے اڑانے والی قومیں ظلم و تشدد کی انتہا پر پہنچ چکی ہیں، سارے عالم میں ایک بے چارگی طاری ہے، انسانیت کراہ رہی ہے، امن کے متلاشی سکون کی تلاش میں چہار جانب پھر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی اپنی گود میں ایک نوخیز چھوٹی سی عمر کے بچے کو لے کر کے ساری اقوام عالم سے مخاطب ہے، کون ہے جو میرے درد کا مداوا بنے، کون ہے جو بکھرتی انسانیت کو یکجا کرے، کون ہے جو آبشاروں کے ترنم کو ایک نئی سمت دے، کون ہے جو اس ظلم کی ہوا کو روکے۔ آؤ آؤ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ محمد عربی کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، آپ سید صاحب کی آمد پر بہت مسکرا رہے ہیں، آپ کے جذبات مچل رہے ہیں، مگر ارض فلسطین سے بھی ایک آواز سنائی دے رہی ہے کوئی ہماری عزتوں کا رکھوالا، ہے کوئی ہماری ناموس کی حفاظت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے سروں سے دوپٹے چھیننے والوں کو منہ توڑ جواب دینے والا، ظلم کی اس تیز و تند بہتی آتیوں کو روکنے والا۔ میں کہتا ہوں ہندوستان سے لے کے ترکستان تک، ترکستان سے لے کے صحرائے عرب تک، صحرائے عرب کی وادیوں سے مصر اور مراکش تک، قراقرم کی وادیوں سے وادی سینا تک، چار جانب نگاہیں اٹھائی گئی۔ ہاں درد مند لکھنے والوں، ہاں عشق محمدی میں قربان ہونے والوں، ہاں کربلا کی داستان محبت سننے والوں، ہاں آل وبا کی عظمتوں پر مر مٹنے والوں، ہاں عباس کے بازوؤں کے تقدس کی قسم کھانے والوں، ہاں سیدہ سکینہ کی عظمت پہ قربان ہونے والوں، ہاں شہربانوں کی عظمتوں پر اپنا سب کچھ لٹانے والوں، ہاں ایک زینب کے اوپر اپنے عشق کی ساری داستان مکمل کرنے والوں، آؤ یہ آواز سنائی دے رہی ہے، ایک کربلا عراق کی سرزمین سے بپا ہوا تھا اور دوسرے کربلا کا آغاز نہایت تیزی کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی شان ایمانی ہے؟ کیا یہی شان مومنانہ ہے؟ کیا یہی فراست ایمانی ہے؟ کیا یہی دھڑکتے ہوئے دل کی پہچان ہے؟ کیا یہی محبتوں کی داستان ہے؟ کیا یہی وادی مدینہ سے اٹھنے والی آواز ہے؟ میں نے تو تاریخ کے وہ اوراق کو بھی دیکھا تھا، جب ایران کی سرزمین پر ایک عورت کی آہ نکلتی ہے تو فاروق اعظم کا لشکر خالد ابن ولید کی قیادت میں نکلتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے عورت کسی بھی مذہب کی ہو، اگر اس کی ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو محمد کا دیوانہ کل بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ کی پہچان بکھرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، آپ کے ساتھ عباس کی وفائیں ہیں، آپ کے ساتھ حسین اعظم کا پرچم ہے، آپ کے ساتھ حضرت اون محمد کی جانثاری ہے۔ قسم خدا کی میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس حسین پر فاروق اعظم نے ساتھ، بولو اگر حسینی ہو، میں اس حسین کی عظمت پر گفتگو کر رہا ہوں جس حسین کو مدینے کی گلیوں میں امام المتقین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پیغام دیا تھا، اگر ابوبکر تجھے بلند ہونا ہو تو حسین کو اپنے کندھے پر بٹھا لو، عشق تمہیں بلند کر دے گا۔
یاد خلفائے راشدین کانفرنس میں آپ بیٹھے ہو، جشن پنجتن پاک میں حاضر ہو، چند جملے دے کے جاؤں گا، اگر دل کے تاروں سے جملے ٹکرائیں تو ان کو دل کے اندر جگہ دینا، جب وقت تمہارے ساتھ ہوگا تو اس کو جذبات کے سمندر میں انڈیل کر ظالم و فسطائی طاقتوں کو دکھلا دینا۔ حسین کے جب اصغر کا کوئی جواب نہیں تو حسین کے اکبر کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ آؤ ایک مشن دینا چاہتا ہوں، بکھرنا چھوڑ دو، انتشار اپنی جماعت سے دور کرو، ہم سب ایک ہیں، ہم محبتوں کے متلاشی ہیں، ہم شہیدان وفا کی عظمتوں پر بھی قربان ہیں اور چار یار کی جانثاری پر بھی قربان ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہم نہ صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت کریں گے، نہ اہل بیت کا بغض برداشت کریں گے۔ جس کے سینے میں بغض اہل بیت ہوگا ہم اسے بھی باہر کر دیں گے، اور جس کے سینے میں عشق صحابہ سے دوری ہوگی ہم اسے بھی باہر کر دیں گے۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، تھوڑی تمہید سن لیجئے، یہ تو اکثر بیدم شاہ کہتے ہیں، حضرت علامہ عالم صاحب، نقیب اجلاس صاحب، یہ تو اکثر دہنے شاہ زمن سے نکلا، کام امت کا حسین اور حسن سے نکلا، کام امت کا حسین اور حسن سے نکلا۔ جب حسین ابن علی اپنے وطن سے نکلا، نقد جاں کے لیے سب روتے تھے تن سے نکلا، اور ظلم پر ظلم ہی کرتے رہے ظالم، لیکن شکوے ظلم نہ زینب کے دہن سے نکلا۔ شہ کی مداحی کا بے دم جو بھرا دم تو نے، شہ کی مداحی کا بے دم جو بھرا دم تو نے، مطلب روز جزا شیر و سخن سے نکلا۔ مولا حسین ہیں بھئی، اب حسین کے نام پر کوئی حسین ہی مچل سکتا ہے بھئی، جس کا دل حسین ہو، جس کی سوچ حسین ہوگی، جس کی فکر حسین ہوگی، جس کے خیالات حسین ہوں گی، وہ حسین سے کبھی بھاگے گا نہیں۔ جس کا ذہن گندا ہو، جس کی فکر سری ہوئی ہو، اگر وہ بھاگے تو کوئی شکایت نہیں۔ حسینی ہم ہیں، مگر آؤ ایک حسینی وہ دکھاتا ہوں جو مسجد نبوی کے منبر پر ہے، جو بدر کے میدان میں بھی ہے، جو احد کی جنگ میں بھی ہے، جو خندق کھودنے میں بھی ہے، جو مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے، جس کے تعلق سے آقا کہتے ہیں اے اللہ عمر یا ابو الحکم میں سے کسی ایک کو دین کی دولت سے مالا مال کر، تو اللہ نے قوت اسلام عمر فاروق اعظم کے ذریعے، وہ فاروق اعظم تشریف فرما، آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، کیا پیارا نام ہے، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، بولو یا حسین۔ عبداللہ ابن عمر ہے، چند جملے سننا، عبداللہ ابن عمر ہے، کہنے لگے بابا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مال غنیمت میں تقسیم دیکھی تو مولا حسین کو، امام حسین کو 2 گنا دیا، اور میں جنگوں میں شریک تھا مجھے 1 دیا۔ آپ تو عدل کے تاجدار ہیں، انصاف تو آپ کی ڈیوڑھی پر کھڑا، ہاتھ باندھے انصاف آپ کے دروازے پر موجود ہے، آپ نے یہ بے انصافی کیوں کی؟ حسین جنگوں میں نہیں گئے، حسین نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، حسین جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، پھر کیا بات ہے کہ حسین کو 2 گنا مجھے 1؟ بات کیا ہے؟ اب مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کے اعتراض کو سویکار کرتے، مانتے کہ بیٹے صحیح ہے، میں نے انہیں 2 گنا دیا ہے، تم بھی لے جاؤ۔ مگر جلال عمر پیشانی عمر سے ظاہر ہوا، کہا عبداللہ سن، میں عمر ہوں جس کی صحبت
اچھے اچھے بدماشوں کے بھی سدھار دیتی ہے. بھئی اگر دل سے نام لے لو تو بدماشی نکل جائے گی, بس نام لینے کی ضرورت. اور حضرت عمر وہ طاقت ہے جو ہر گھر میں نہیں جاتی. بھئی ہر گھر میں داخل نہیں ہوتے, ہمیں شکوا بھی نہیں. عمر بھی یہ چیک کرتے ہیں نا کہ یہ گھر میں آنے کے لائق نہیں ہے کہ نہیں. اب جب سیدنا عمر فاروق اعظم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گھر صدیق اکبر والا ہے کہ نہیں, یہ گھر کسی صحابی کی گستاخی والا نہیں ہے, اگر صاف ہے تو عمر بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جلال. آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ چل تیری بات مان لیتا ہوں, مگر ذرا ایک مثال یہ بھی لے کے آ. جا عبداللہ حسین کی ماں جیسی اپنی ماں لے کے آ. حسین کی ماں جیسی اپنی ماں کے لے کے آ. اور جانتا نہیں حسین کی ماں کون؟ سیدہ حسین کی ماں, طیبہ حسین کی ماں, طاہرہ حسین کی ماں, عابدہ حسین کی ماں, زاہدہ حسین کی ماں, راقیہ حسین کی ماں, خالصہ حسین کی ماں, مخلصہ حسین کی ماں, متقیہ حسین کی ماں, مجتہدہ حسین کی ماں, محدثہ حسین کی ماں, مفقہہ حسین کی ماں. کائنات جس کے آگے سمٹ کے رہ جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اس لیے تو عشق کہتا ہے اتنے گلے حدیقہ قدرت ہے فاطمہ, نقش نگین مہر نبوت ہے فاطمہ. عورت کو جس کے نام نے بخشا ہے افتخار, اس دفتر لطیف کی تمت ہے فاطمہ. میں نے کہا جب آج تک 1400 سال کا زمانہ ہو گیا حسین اعظم کی ماں کی ایک بیٹی زینب کا آج تک تاریخ کوئی جواب نہیں لا سکی, تو فاطمہ کا جواب کہاں سے لائے گی؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان امام حسین, مسلک اعلیٰ حضرت. آپ نے فرمایا جاؤ لے کے آؤ. تو عبداللہ اگر تو چاہتا ہے کہ دوگنا حصہ ملے تو جا حسین کے بابا جیسا بابا لے آ. اگر چاہتا ہے دوگنا حصہ ملے تو جا حسین کی نانی خدیجہ جیسی نانی لے کے آ. اگر تو چاہتا ہے تیرے ساتھ انصاف ہو تو حسین کے نانا جیسا کوئی نانا لے کے آ. عبداللہ کہتے ہیں میری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں, میرا نانا حسین کے نانا جیسا نہیں, میری نانی حسین کے نانی جیسی نہیں. کہا عبداللہ تو یہ مان گیا؟ کہا میں مان گیا. کہا جب یہ مان گیا تو یہ سمجھ لے ہم حسین جیسے نہیں. یہ فکر حضرت عمر فاروق اعظم دے رہے ہیں کہ حسین جیسے نہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مفہوم کیا ہوا؟ یہ عبداللہ ابن عمر کو یہ معلوم تھا کہ میری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں, میری نانی حسین کی نانی جیسی نہیں. یہ پیغام دیا اور یہ لوگوں کے ذہن کی وادیوں تک حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عمر ابن خطاب نے دیا کہ ہم کسی طرح. اب پتہ یہ چلا کہ عمر فاروق اعظم کو یہ عظمت جہاں سے حاصل ہوئی, یہ کمال جو حاصل ہوا, جو عزت حاصل ہوئی, یہ شان و شوکت حاصل ہوئی, اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے حسین جیسا اپنے کو نہیں سمجھا بلکہ حسین کے قدموں میں اپنی ذات کو سمجھا. اس بنیاد پر اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آج جہاں پہ حسین کا نام لیا جاتا ہے عشق والے عمر کا بھی نام لیتے ہیں.